بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں اللہ تعالیٰ کا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کامیاب کرتا ہے جو لوگ ناکامیاب سمجھے جاتے ہیں، اور ان کو ناکامیاب کرتا ہے جو لوگ کامیاب سمجھے جاتے ہیں اس دنیا میں۔ جس کو چاہتا ہے کامیاب کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ناکامیاب کرتا ہے۔ ایک قوم میں سے قوم تھی اصحاب اخدود، گڈھے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے گڈھے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون گڈھے والے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوموں میں قوم تھی تم سے پہلے، اس میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، ظالم بادشاہ، اور اس کے اندر اس جو اس کا کنگڈم تھا، اس کے ساتھ، اس بادشاہ کے ساتھ ایک جادوگر تھا۔ تو جادوگر جو تھا وہ کھیل تماشے دکھایا کرتا تھا اور لوگوں کا دل بہلایا کرتا تھا، اور یہ لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ بادشاہ ہے، یہ خدا ہے، یہ دکھایا کرتا ہے جادو، اور تم اسی کی اطاعت کرو۔ تو جب وہ جادوگر بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا میں بوڑھا ہونے لگا ہوں اور میں مرنے لگا ہوں، لہٰذا کوئی ذہین ترین نوجوان بچہ میرے سپرد کر دو تاکہ میں اس کا جادو سکھا دوں، تاکہ وہ میرے بعد جادو دکھائے سب کو۔ تو اس کنگڈم میں سے، اور راجیہ میں سے، جو رعایا تھی، اس میں سے ایک بچہ جو بہت ذہین تھا اس کو چنا جاتا ہے، اور وہ بچہ پھر اس جادوگر کی صحبت میں جادو سیکھنے لگتا ہے۔ اب وہ ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ گھر سے نکلتا ہے جادو سیکھنے کے لیے، راستے میں ایک راہب پڑتا ہے، اور راہب اپنی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اور یہ چیز بچے کو بہت اپیل کرتی ہے۔ اب وہ راہب کے پاس جانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بچہ گھر سے نکلتا ہے، راہب کے پاس جاتا ہے، اور پھر جادو سیکھنے جاتا ہے، پھر گھر آتا ہے۔ اب گھر جاتا ہے تو اب راہب کے پاس ظاہر ہے جب جاتا ہے تو نہیں، راہب سے ہوتا ہوا جب وہ جادوگر کے پاس جاتا ہے تو لیٹ ہو جاتا ہے، تو اس کی وہاں بہت مار پڑتی ہے بچے کی، لیٹ کیوں آیا۔ گھر جاتا ہے تو گھر پہ لیٹ ہو جاتا ہے کہ لیٹ کیوں آیا۔ اب وہ پریشان ہو جاتا ہے اور راہب سے اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ راہب کہتا ہے جب جادوگر کے پاس جاؤ تو کہنا گھر والوں نے دیر سے چھوڑا، اور گھر جب لیٹ ہو جاؤ تو گھر والوں سے کہنا کہ جادوگر نے دیر سے چھوڑا۔ تو ایسے چلنے لگتا ہے۔ اب وہ جو ہوتا ہے، ایک بار بچہ آ رہا ہوتا ہے کہیں سے، شہر کے اندر ایک جانور دکھتا ہے، بہت بڑا سا جانور، اس کے ہاتھ میں ایک کنکر ہوتا ہے بچے کے ہاتھ میں، اور وہ اپنی دل میں دعا کرتا ہے، چونکہ جادوگر شرک سکھاتا ہے بچے کو اور راہب توحید سکھاتا ہے، دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ تو کنکر بچہ ہاتھ میں لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یا اللہ کہ اگر وہ راہب حق پر ہو تو میں اس کو کنکر ماروں جانور کو اور یہ مر جائے، اور جادوگر حق پر ہو تو میں اس کو کنکر ماروں یا نہ مرے جانور۔ تو وہ کنکر مارتا ہے اور وہ مر جاتا ہے جانور۔ تو اس کنکر سے، چھوٹے سے کنکر سے جانور ہی مر جاتا ہے۔ تو وہ جا کے راہب کو بتاتا ہے، تو راہب اس کو کہتا ہے بچے کو کہ جو بھی توحید کی جو بالکل پینیکل تھا، جو توحید کا سب سے زیادہ اعلیٰ درجہ تھا کرامات کا، تو میں تمہیں سکھا چکا ہوں، اور اب تمہارے اوپر کرامات ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہیں، اور لہٰذا اب تم پر آزمائشیں بھی آنا شروع ہو جائیں گی، لہٰذا اب کوئی آزمائش اگر تم پر آئے تو تم میرا پتہ مت بتانا کہ میں نے تمہیں یہ سب بتایا۔ اب وہ اپنی زندگی بسر کرنے لگتا ہے، وہ کرامات کرنے لگتا ہے، کوڑیوں کے کوڑ ٹھیک کر دیتا ہے، اندھوں کی بینائی واپس آنے لگتی ہے، بیمار شفا یاب ہونے لگتے ہیں، بچہ ان کو سب کو شفا دینے لگتا ہے اللہ کے حکم سے، اور جو بھی آتا ہے بیمار اس سے شفا لے کے جاتا ہے، بچہ اس سے کہتا ہے کہ اللہ ہی شفا دیتا ہے، میں اللہ کے نام سے تمہیں وہ کرتا ہوں، ٹھیک کرتا ہوں، اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ تو وہ شخص جو ہوتا ہے وہ اس کا چرچا تمام پورے راجیہ میں پھیلنے لگتا ہے، اور اس کے بادشاہ کے پاس بھی پہنچتا ہے۔ بادشاہ اس کو بلاتا ہے، یہاں تک کہ شفا دینے کے معاملے میں وہ اتنا
آگے تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا بادشاہ کا ایک منسٹر تو وہ بھی نابینا ہو چکا تھا یا کسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ شخص اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو بچہ اس کو شفا دے دیتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اب وہ ایمان لے آتا ہے بادشاہ کا منسٹر۔ اب وہ یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کے پاس یہ بات پہنچتی ہے اور جب وہ بادشاہ کے پاس جا کے بیٹھتا ہے منسٹر، تو بادشاہ پوچھتا ہے تم تو اندھے تھے، تم کی بینائی کیسے آ گئی؟ تو کہتا ہے اس بچے نے مجھے وزیر کہتا ہے، مطلب بادشاہ اس سے منسٹر سے کہتا ہے کہ تمہاری بینائی کیسے آ گئی؟ تو وزیر اس سے بادشاہ سے کہتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے دی یہ بینائی، میرے رب نے مجھے دی یہ بینائی، مجھے آنکھیں۔ تو بادشاہ کہتا ہے تمہارا رب یعنی میں؟ تو کہتا ہے نہیں، میں اس رب کی بات کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اب بادشاہ اس سے بہت غصہ ہو جاتا ہے کہ وہ بادشاہ کو رب نہیں مانتا۔ وہ اس سے وزیر سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کس نے سکھایا؟ تو وہ اس کو بلاتا ہے بچے کو اور اس کو بتاتا ہے کہ بچے نے مجھے بتایا۔ اب وہ وزیر سے کہتا ہے بادشاہ کہ تم اب اس سے پھر جاؤ، مجھے رب مان لو نہیں تو تمہیں سخت سزا دوں گا۔ تو لیکن وزیر پھرتا نہیں۔ اب وہ آرا رکھتا ہے اور وزیر کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے بادشاہ۔ اب بچے سے کہتا ہے کہ تمہیں کس نے سکھایا؟ تو اس بچہ بہت ٹارچر کیا جاتا ہے بچے کو، تو بچہ ٹارچر کے اندر اس کو بتا دیتا ہے کہ مجھے ایک راہب نے یہ سب سکھایا۔ اب راہب کو بلایا جاتا ہے۔ اب راہب سے کہا جاتا ہے کہ تم پھر جاؤ ورنہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ راہب نہیں پھرتا اور راہب کے سر پہ آرا رکھا جاتا ہے اور اس کو 2 حصوں میں ٹکڑے اس کے کر دیے جاتے ہیں راہب کے۔ اب بچے سے کہا جاتا ہے پھر جاؤ نہیں تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی، تو بچہ بھی نہیں پھرتا۔ اب بادشاہ یہ کرتا ہے اپنے سینکوں کو، سپاہیوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اس کو پہاڑ پہ لے کر کے جاؤ اور وہاں سے اس کو نیچے دھکیل دو اور مار دو گرا کر۔ تو جب وہ اس کو پہاڑ پہ لے کے جایا جاتا ہے بچے کو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ مجھے بچا۔ ہوتا یہ ہے کہ فوراً ایک زلزلہ آتا ہے اور سارے سپاہی مارے جاتے ہیں اور بچہ بچ کر آ جاتا ہے واپس۔ اب بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بادشاہ پھر سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو پانی میں ڈبو دو۔ اب وہ کشتی لے کر کے جا رہے ہوتے ہیں بچے کو ڈبونے کے لیے، بہت سارے سپاہی کشتی کے اندر بیٹھ کر۔ تو بچہ جب وہ بیچ میں سمندر کے بیچ میں پہنچ جاتے ہیں ڈبونے کے لیے بچے کو، بچہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے بچا۔ تو ایک طوفان آتا ہے اور کشتی الٹ جاتی ہے اور سارے سپاہی ڈوب کر مر جاتے ہیں اور بچہ بچ جاتا ہے۔ پھر وہ آ جاتا ہے بادشاہ کے پاس۔ اب بادشاہ پریشان، بچہ کہتا ہے کہ تو مجھے نہیں مار سکتا، میں صرف تو مجھے تب مار سکتا ہے جب میں تجھے ایک ترکیب بتاؤں کہ اس ترکیب سے تو مجھے مار سکتا ہے۔ تو کہتا ہے بچہ کہ مجھے ایک میدان میں ایک جگہ پر سب کو پوری قوم کو جمع کر اور تیر چلا میرے اوپر اور یہ کہے کہ میں تیر چلاتا ہوں اس بچے کے رب کے نام سے، اس غلام کے رب کے نام سے، تب میں مر جاؤں گا۔ تو وہ مارا جاتا ہے اور مطلب وہ تیر چلایا جاتا ہے اور یہ کہ بچے کے اس غلام کے رب کے نام سے چلاتے ہیں تیر، تو اس کے اوپر تیر چلایا جاتا ہے اور وہ بچہ مارا جاتا ہے۔ بچے کی حکمت عملی یہ تھی کہ اس نے اپنی زندگی کی بازی تو گنوا دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ پوری قوم جو اب دیکھ رہی تھی اس نے دیکھ لیا قوم نے کہ اس غلام کا کوئی اور رب ہے۔ اب وہ پوری قوم ایمان لے آتی ہے۔ اب بادشاہ کچھ لوگوں سے پریشان تھا، اب تمام قوم سے پریشان ہو کے بادشاہ یہ کہتا ہے کہ تم پھر جاؤ اپنے دین سے نہیں تو تمہیں سخت سزا دوں گا، لیکن کوئی بھی نہیں پھرتا اور آگ جلائی جاتی ہے گڈھے کھود کر اور ان آگوں میں ان کو کدوا دیا جاتا ہے پوری قوم کو اور ان کو دھکیل دیا جاتا ہے۔ اور بس اس کو اور اس میں ایک عورت ہچک رہی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں دودھ پیتی بچی ہوتی ہے، تو وہ سوچتی ہے اس بچی کا کیا ہوگا، میں نہیں کودتی آگ میں، لیکن بچی کو اللہ زبان دے دیتا ہے اور بچی کہتی ہے کہ اماں کود جا تو حق پر ہے۔ اور اس کو ہمارے نبی نے کہا کہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ اور ناکامیاب ہو گئے گڈھے کھودنے والے اور کامیاب ہو گئے جو اس میں کودے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں ظالموں کے ظلم ستم سے بچائے۔